بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم کہ قرآن میں سورۃ شورى میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں امرهم شورى بینہم، ترجمہ، اور اہل ایمان اپنا کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں۔ جو حدیث ہے وہ مشورہ شرمندگی سے محفوظ رکھنے کا قلعہ ہے اور ملامت کے مقابلے میں امان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اکیلے آدمی کی رائے کچے دھاگے کی مانند ہے۔ عبدالحمید اپنے معاملے میں مشورہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنے پیچھے کی طرف دیکھنے والا۔ لقمان حکیم، تجربہ کار سے مشورہ لو کیونکہ وہ تجھ کو مفت وہ چیز دیتا ہے جو اس کو مہنگی قیمت پر ملی ہے۔ ایک مقولہ ہے، تمہاری رائے کا آدھا تمہارے بھائی کے پاس ہے، تم اس سے مشورہ کرو تاکہ تمہاری رائے مکمل ہو جائے۔ میم کیا ہر کسی سے مشورہ لیا جا سکتا ہے؟ جی، ان کا یہ سوال ہے کہ ہر کسی سے مشورہ لیا جا سکتا ہے، لیکن پہلے آپ مشورے کی جس چیز کے بارے میں مشورہ لینا چاہ رہے ہیں اس کی نوعیت دیکھیے کہ مشورہ ہمیشہ ریلیٹڈ پرسن سے لینا چاہیے۔ یہاں پر کام کا ذکر ہے کہ جب بھی وہ کوئی کام کرتے ہیں، دیکھیے اجتماعی لیول پر بہت سارے کام ہوتے ہیں، مثلا پولیٹیکل ہیں، آپ کے سوشل ورک ہے، گھر میں آپ کے سینکڑوں باتیں ایسی ہوتی ہیں، مثلا اپنے بچی کا رشتہ کرنا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اکیلے ڈیسائیڈ کر لیں گے۔ تو یہ والی بات میں خواتین سے کہہ رہی ہوں کہ کوئی بھی ڈیسیژن آپ اکیلے کیسے لے سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس تو ایک مائنڈ ہے، ایک سوچ ہے، ہو سکتا ہے اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ پوری باتیں آپ جانتے نہ ہو، تو آپ کو جو ایکسپیرینسڈ پرسن ہے اس سے مشورہ لینا ہوگا تاکہ جو کمی آپ کے اندر ہے علمی لحاظ سے یا نالج کے لحاظ سے یا تجربے کے لحاظ سے وہ شخص اس کو پوری کر دے۔ میم ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ اس کو اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ بہت زیادہ مشورہ کرنا ڈیسیجن پاور کی کمی میں بھی آ سکتا ہے؟ دیکھیے، ڈیسیجن پاور جو ہے وہ آپ کے اندر ہے، مشورہ آپ لے رہے ہیں لوگوں سے۔ مثال کے طور پہ ایک خاتون کے ہسبینڈ بغیر گھر والوں سے پوچھے ایک فریج خرید کر لے آئے، تو ہونا تو ان کو خوش چاہیے تھا مگر وہ ناراض ہوئی، اس لیے کہ اس کا جو کلر تھا یا اس کی جو کمپنی تھی وہ بالکل نہیں چاہ رہی تھی۔ تو اگر یہاں پر میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ مشورہ کرتے تو ظاہر آپ نے پیسہ خرچ کیا، آپ نے محنت کی، تو آپ باقی فیملی سے بھی پوچھ لیتے کہ وہ کس قسم کا ڈیزائن چاہ رہے ہیں یا کس قسم کا رنگ چاہ رہے ہیں۔ تو گھر میں ایسے چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں جو بعد میں رنجش کی وجہ بنتی ہیں۔ بعض اوقات ایک اور کوشچن کسی کا ہے، انہوں نے کہا جی مشورہ لیتے ہیں تو کام ہی رک جاتا ہے۔ تو اس میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، اس عقل کو اگلے درجے پر استعمال کریں اور آپ یہ دیکھیں کہ کون شخص آپ کو رائٹ مشورہ دے، تو اس کے مطابق آپ ڈیسیژن آپ خود لیں، مگر اگر آپ خود لینا چاہ رہے ہیں مگر مشورہ ضرور لیں۔ ایک انسان کی سمجھ ایک طرف سے ہوتی ہے، جب آپ کنسرنڈ لوگوں سے یا اہل ایمان سے مشورہ لیتے ہیں یا گھر والوں سے، گھر کے معاملات ہیں تو گھر والوں سے آپ لیں گے، تو آپ کو بہت سی ایسی باتوں کا پتہ چلتا ہے جو پہلے آپ نہیں جان رہے تھے، کیونکہ آپ اپنی سمجھ سے ایک کام جانتے ہیں، اب آپ کے پاس اور بہت ساری باتیں آ گئی، اور یہ عقل کا تقاضا ہے، سب سے بڑھ کر یہ عقل کا تقاضا ہے کہ آپ اجتماعی کاموں میں مشورہ لیں۔